وعلى آلك وأصحابك يا نور وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف. حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کی خدمت میں حاضر ہوا. بغداد معاملہ کا واقعہ ہے. یہ واقعہ بہت محدثی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. تفصیل صراط الجنان میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے. حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس حضرت ابو بکر بن محمد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے. جب وہ آئے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. ان سے معانقہ کیا, آنکھوں کے درمیان بوسہ کیا. تو میں نے عرض کیا حضور یا سیدی آپ حضرت شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں حالانکہ ان کے بارے میں تمام اہل بغداد کی رائے یہ ہے کہ یہ تو دیوانے ہیں اور آپ اتنی تعظیم کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت نے ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے عمل, یعنی ان کی جو تعظیم کی, ان کی جو توقیر کی, ان کے پیشانی پر جو بوسہ دیا, میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بن شبلی آ رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. سبحان اللہ. فرمایا میں نے بھی وہی کیا جو نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں ابو بکر بن شبلی کے ساتھ کیا. سبحان اللہ. اور جیسا تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اس قدر ابو بکر کو کی وہ عزت آپ نے دی. ارشاد فرمایا یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پھر اس کے بعد وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وجہ بیان کی گئی اور بعض روایت میں ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یعنی معلوم ہوا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے, نبی کا امتی درود پڑھتا ہے تو حضور اس کے درود کو سنتے بھی ہیں. سبحان اللہ. حضور جانتے بھی ہیں کہ کون سا امتی میرا نماز کے بعد کیا پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا. مبلغین دعوت اسلامی جب اپنا بیان کرتے ہیں تو بیان کے آغاز میں دو باتیں ضروری ہوتی ہیں. تو نیت کرواتے ہیں, امیر علیہ السنت کا طریقہ کار بھی یہی ہے, اور درود پاک کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا آپ کو, اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیان کا آغاز درود و سلام کی فضیلت سے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پیغام دیتے ہیں کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے نیکیاں ملتی ہیں, جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے درجات بلند ہوتے ہیں, عقدے اور پیچیدگیاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس وظیفے سے دور ہوتی ہیں. پھر کیوں ہم اس وظیفے سے غافل ہیں؟ کہ فضیلت مل گئی تو اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے.
کہیں بتایا گیا کہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 200 مرتبہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے، یہ فضیلت ہے۔ یہ فضیلت بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس فضیلت کو پائیں اور اس پر عملی طور پر جو ہے وہ عمل کر کے ہم اس ثواب کو حاصل کریں۔ آج کے اس اتوار سنتوں والے اجتماع کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھتے رہیں، اور مربت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام جو ہمیں نہ بھولے، وقت پیدائش نہ بھولے، جب دنیا میں تشریف لائے تو لبوں پر امت کے لیے دعائیں کھیل رہے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا، دنیا میں جب تک رہے اس امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب معراج پر تشریف لے گئے اس وقت دعا کی نبی علیہ السلام نے، آپ دیدہ ہو گئے، کہاں کہاں یاد نہیں رکھا، قبر منور بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیوں کو یاد کر رہے ہیں، قیامت کے دن بھی یاد رکھیں گے، پورے صراط پر بھی یاد رکھیں گے، جی ہاں، اور جامع کوثر جب سخت گرمی ہوگی قیامت کی، میرے آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو جامع کوثر عطا فرمائیں، کہیں سجدے ہو کر پورے صراط سے گزار رہے ہیں۔ آل حضرت فرماتے ہیں نا، سلم سلم کی تھا رس سے پل سے پار چلاتے، یہ سچی بات سکھاتے، سیدھی راہ چلاتے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے، یہ ماں جب کھلوتے کو چھوڑے آئے، ایک نیکی بھی کم ہو گئی نا، اور ماں کی خدمت میں اگر وہ فرما بردار بچہ جا کے کہے گا تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، روٹی چھوڑ دیتی تھی، میرا پیٹ بھرتی تھی، رات کو جب میں جاگتا تو بھی جاگتی رہتی تھی، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مگر ماں اس دن ایک نیکی نہ دے سکی۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں، اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے، یہ مربت کا تقاضا، جن کے اتنے احسانات ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کے متعلق میں عرض کروں، فرمایا اس سے معلوم ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یعنی دنیا اور آخرت میں تمہیں بھلائیاں پہنچانے پر یہ حریص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور لوگ تو اپنی اولاد کی بھلائی کے حریص ہوتے ہیں، مگر یہ رسول رحمت اپنی امت کی بھلائی اور ان کے خیر خواہی پر حریص ہے۔ اب امت پر ان کی حرص اور شفقت کی جھلک ملاحظہ کی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے بعد مسواک کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، مگر امت کی مشقت کا خیال تھا۔ مسلم شریف کی روایت میں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ پھر سائل نے تکرار کی تو ارشاد فرمایا، جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ کتنی اس امت سے پیار ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں سے فرمایا، اللہ نے مجھے 3 سوال عطا فرمایا تو میں نے 2 بار بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا، 2 دعائیں کیا کی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی میرے نیاز مند ہوتے کہاں خلیل و بنا کھاوا و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ اگر نبی نہ ہوتے، نہ زمین ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، انہی کے دم کی یہ سب بہاریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے گناہگاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا کی یہ کمال رافت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال ہوئے
جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ حضور نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے لیے ہی کام میں صرف فرما دیا۔ 2 سوال دنیا میں کیے وہ بھی تمہارے لیے، تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا وہ بھی تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے، جب اس مہربان مولا رؤوف الرحیم آقا کے سوا کوئی تمہارا بگڑی بنانے والا نہ ہو۔ واللہ العظیم، قسم ہے اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان۔ تو میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی، مزید بھی تفسیر ہے اس کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا، ان کے احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ امتی نبی پاک پر ہر وقت درود پڑھنا۔ ان عاشق رسول نے کہا تھا صحابی یا رسول اللہ کتنا درود پڑھو، بڑھاتے ہی چلے گئے کہ سارا وقت خرچ کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، کیسی بشارت دی تھی غم و ہموں کو دور کرنے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ تو نہ بھولے ہمیں۔ خیال کیجئے نا، جب دنیا میں تشریف لائے ساری باتیں ذہن میں رکھیے اور پھر اس شعر کی طرف توجہ کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یار اس کی اپنی عادت کیجئے، وہ تو نہیں بھولے ہمیں۔ تو ان کے سب دم قدم سے سب کچھ ہے، پھر ان کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ ہم غور کریں ہم کتنا درود پڑھتے ہیں اپنے آقا اور مولا پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے ہوں گے جب موڈ ہوتا ہے تو درود پڑھتے ہیں، جب موڈ نہیں ہوتا تو درود نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، کبھی کچھ پڑھے کبھی زیادہ پڑھ دیے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل زیادہ مقبول ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر وہ مستقیم۔ آج نیت کیجئے انشاءاللہ الرحمن کہ ہم انشاءاللہ اپنے آقا اور مولا پر روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ آپ کا آنا سننا سب قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت مبارک اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک اہم واقعہ پیش کرتا ہوں جو بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے لیے اس میں عبرت کی نصیحت کے مضمون ہے۔ سیدنا حسن بن حضر فرماتے تھے مجھے بغداد کے شخص نے بتایا کہ سیدنا ابو ہاشم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے جب میں جانے میں کشتی بڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس کشتی میں کنیز اور اس کا مالک سوار ہے، اور اس میں جب میں نے سوال ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے۔ تو کنیز نے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ شریک سفر کر لو۔ چنانچہ مالک نے کنیز کی بات کو رکھتے ہوئے اس مسکین کو بٹھا لیا۔ چنانچہ اس کنیز کے مالک نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دی۔ کشتی جھومتی جا رہی تھی بصرہ کی جانب، سطح سمندر پر چلنے لگی، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں خوشگپیوں میں مشغول اور موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھایا۔ جب دونوں کھانے لگے تو انہوں نے مجھے بھی آواز دی اور کہا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ چنانچہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں، میں ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا۔ پھر جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی کنیز سے کہا اب ہمیں شراب پلاؤ۔ کنیز نے فوراً شراب کا جام پیش کیا۔ اس شخص نے شراب پینا شروع کی اور حکم دیا کہ اسے بھی اپنی کنیز سے کہا شراب پلاؤ۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو کنیز سے کہا سارنگی لاؤ، باجا لاؤ، ہمیں گانا سناؤ۔ کنیز سارنگی لے آئی اور گانا گانے لگی۔ اس کا مالک شراب کے نشے میں
رہا، سنتا رہا، جھومتا رہا. سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. دونوں اس رنگینیوں میں بد مست تھے اور میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا. سبحان اللہ. کافی دیر گزر گئی، اس کا نشہ کم ہوا. اس نے میری طرف توجہ کی اور اس سے کہنے لگا کہ کیا تم نے اس سے اچھا پہلے کبھی گانا سنا ہے؟ کتنے پیارے انداز سے یہ گا رہی تھی. کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں گانے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس نے حیران ہو کر کہا کیا اس گانے سے کوئی بہتر کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بھی بہت بہتر کلام ہے. اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو مجھے سناؤ، ہم سنیں گے کہ گانے سے بہتر کیا چیز ہے. چنانچہ پھر میں نے قرآن مجید کی سورۃ تکویر کی ان آیات کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں. میں تلاوت کرتا رہا، اس کی حالت بدلتی رہی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قرآن سن سن کر وہ روتا رہا اور عاجزی اور توجہ سے سنتا رہا. ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر رہی ہیں. یہ کلام تاثیر کا تیر بن کے اس کے دل میں اترتا جا رہا ہے. لگ رہا تھا کہ عشق حقیقی کی لذت سے اسے آشنائی ہو رہی ہے. تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت مقدسہ پر پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائے تو اس نے اپنی کنیز سے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا. پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں ڈال دیے. سارنگی اور باجا اور آلات لہو لب سب توڑ ڈالے اور بڑے معتمانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا میرے بھائی میں بہت گناہگار ہوں، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو وہ رب کریم میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت سے کہا بے شک اللہ کریم توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو تو بہت پسند کرتا ہے. وہ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا. تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. چنانچہ شخص نے میرے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، خوب رو رو کر معافی مانگی. پھر ہم بصرہ پہنچے. دونوں نے اللہ کریم کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کی. کہتے ہیں 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح ساتھ رہے. 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہوا. مجھے اس کا بہت غم ہوا. ایک رات میں سویا، خواب میں کیا دیکھا کہ وہی میرا بھائی مجھے خواب میں نظر آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا بنا، تمہارا ٹھکانہ کہاں؟ اس نے بڑی دل ربا اور بڑی شیریں آواز میں جواب دیا دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب کریم نے جنت میں داخل کر دیا. میں نے پوچھا میرے بھائی تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ تو میں نے جواب دیا جب تم نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مجھے سنائی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب برپا ہوا. اسی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے بدلے میں جنت عطا فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دیکھا آپ نے کس طرح ایک نیک شخص کی رفاقت گناہوں کے دلدل زدہ شخص کی
برائیوں کے گڑھے سے اسے باہر نکال لائے اور یوں اپنے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چلنے لگا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اب میری نجات اسی نیک شخص کی صحبت اور ہم نشینی میں ہے۔ چنانچہ اس نے اسی نیک شخص سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی تاکہ اس کی برکت سے زندگی کے باقی ایام گناہوں کی نحوست سے محفوظ رہیں۔ بالآخر رضا الہی کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنے والا یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور گناہوں سے بچتے ہوئے ایمان کو سلامت لے کے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ دنیا میں رنگ و نسل اور مختلف قسم کی تہذیبوں اور طبقات میں سے بنی ہوئی ہے دنیا۔ ہر طبقہ، ہر تہذیب، ہر رنگ و نسل کا شخص خود کو معاشرے کا بہترین فرد سمجھتا ہے اور اپنی برتری کا راگ الاپتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ بہترین معاشرہ اور ایک اچھا ماحول وہ ہے جس کی بنیاد خوف خدا، تقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر قائم ہے، جس میں لوگ اللہ کریم کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، جس سے تعلق رکھنے والے افراد اعلیٰ سیرت اور کردار کے مالک ہیں۔ اچھا ماحول انسان کو اچھا بنا دیتا ہے۔ کہا نہ کسی نے صحبت صالح ترا، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا، اچھی کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد میں بھی آتے ہیں، برے دوستوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر لائے، صحبت پر اثر ہوتی ہے۔ الصحبت مؤثرہ، مؤثر ہے، اور انسان کے اندر اخذ کرنے کا مادہ ہے۔ جب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، جو عورتوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا عورتوں جیسی باتیں کرے گا، جو بچوں میں زیادہ وقت گزارے گا بچوں جیسی باتیں کرے گا، جو علماء کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا وہ عالموں جیسی گفتگو ہوگی، اس کی اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی زبان سے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اور جو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا تو چند الفاظ اس کے ہوں گے، تھینکس، اس طرح کی گفتگو، زبان سے گالی بھی نکل رہی ہوگی، غصہ بھی کر رہا ہوگا۔ تو جیسی صحبت ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اور بری صحبت کے متعلق کہا گیا کہ سانپ جو ہے نا، اس کی صحبت سے بری صحبت بدکار شخص ہوتا ہے، کہ سانپ اگر اس کی صحبت سے انسان کو نقصان پہنچ گیا تو اس کی جان چلی جائے، اور بری صحبت بسا اوقات انسان کا ایمان لے کر چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر برے اعمال ہیں تو برے اعمال کی بعض صورتوں میں بندہ برے اعمال کرتے 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 کفر کی بات ہی میں چلا جاتا ہے۔ بد مذہبوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے بسا اوقات خود بد مذہب بن جاتا ہے۔ کفار کے ساتھ رہنے والے شخصوں کی واقعات مشہور ہیں، بالآخر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سب کا نہیں، مگر ڈرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا، ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، اور وہ تم سے اپنا پورا وعدہ نہیں کرے گا، یعنی اس کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو، صبح ایسی ہو کہ تم عالم ہو، اگر یہ نہیں بن سکتے تو متعلم ہو، یعنی علم حاصل کرنے والے طالب علم ہو، یا پھر یہ بھی نہیں کر سکتے، باقاعدہ علم حاصل نہیں کر رہے تو عالم کی باتیں سننے والے ہو، یہ بھی نہیں ہے تو عالم سے محبت کرنے والے ہو، اور پانچ میں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اگر وہاں سے نفرت کی، اگر اہل علم سے نفرت دل میں بسا لیے تو ہلاکت ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، اچھے اور برے ہم نشین، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک اٹھانے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے۔ مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا یا تم اسے خریدو گے، اور کچھ نہ صحیح اگر نہ خرید و فروخت کی نہ اس نے تمہیں گفٹ کیا تو یہ تو ہوگا کہ خوشبو ہی تمہارے پاس آ جائے گی، اور بھٹی دھونکنے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ مثال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جس کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ بروں کی صحبت فائدہ اور اچھوں کی صحبت نقصان. اچھوں کی صحبت نقصان کبھی نہ دے سکتی. بھٹی والے سے مشک نہیں ملے گا اور گرمی اور دھواں ہی ملے گا، اور مشک والے سے نہ گرمی نہ دھواں، مشک یا خوشبو ملے گی. تو فرمایا حدیث پاک کے اس حصے میں کہ مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے دے گا یا اس سے خرید لے گا، اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو آئے گی. فرمایا یہ ادنا نفع کا ذکر ہے. مشک خرید لینا، اس کا مفت ہی دے دینا اعلیٰ نفع ہے جس سے ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا، اور صرف خوشبو پا لینا ادنا نفع ہے. خیال رہے کہ ابو جہل وغیرہ دشمنان رسول حضور کے پاس حاضر ہوئے ہی نہیں، اصل تو انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. وہاں حاضری محبت سے حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ حد الامکان بری صحبت سے بچو کہ یہ دین و دنیا برباد کر دیتی ہے، اور اچھی صحبت اختیار کرو کہ اس سے دین و دنیا سنور جاتے ہیں. سانپ کی صحبت جان لیتی ہے اور برے یار کی صحبت ایمان لے لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اچھی صحبت ملتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات، مشرق سے مغرب تک سفر کر جائیں، شمال سے جنوب میں چلے جائیں، فارس سے مڈل ایسٹ تک چلے جائیں، یورپ سے امریکہ تک چلے جائیں، بہت سارے آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی، بہاریں نظر آئیں گی. کئی لوگ ایسے تھے جو اس ماحول سے بہت دور تھے. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں فیضان مدینہ میں تھا، عالمی مدنی مرکز میں. دستار بندی ہو رہی تھی، علماء کو امیر اہل سنت دستار ان کے سر پر رکھ رہے تھے. دنیا میں جب کوئی ڈگری ملتی ہے لوگوں کو مختلف قسم کی کیپس ان کو کیپ پہنائی جاتی ہے، اور جب علم کی دستار ہوتی ہے تو انہیں امامی کے تاج سے نوازا جاتا ہے. وہ شخص میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جس کی دستار بندی ابھی ہوئی نا، جس کا نمبر آنے والا، اس کو جانتے ہو؟ میں تو نہیں جانتا. فرمایا پہلے ہندو تھا، اسلام کے دامن میں آیا، پھر مدنی ماحول اختیار کیا، اور آج علم کی ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی دستار اس کے سر پر رکھی. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا گیا. اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا کر دیا گیا. کچھ عرصے پہلے یوکے جانا ہوا، بریڈ فورڈ میں جامعۃ المدینہ. وہاں جب میں گیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اس کی واٹس ایپ پہ پکچر بھی دیکھی ہوں گی. وہ جو پہلے سابقہ پادری تھا، ایمان لے آیا، درس نظامی میں داخلہ لیا. جب میں 2013 میں گیا، جو میں سوال کرتا ہوں سب سے پہلے اسی کا ہاتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ پاکستان آیا، جب وہ پاکستان آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے سنت کو ٹٹی کی ماں نے دیکھ رہا ہے. حالانکہ وہ اردو میں مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، مگر نظر سے تو وہ کچھ پلایا جاتا ہے جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو امیر اہل سنت کی گفتگو سن رہا تھا. اب دیکھیں کیسا چینج آیا اس کی لائف میں، اس کے درس کتاب میں کیا کیا ایج ہے اس کی 80+ ہے. تو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. اللہ اکبر. اچھی صحبت میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ضرور ہم نے اختیار کرنی ہے، مگر اس میں بھی کیٹیگریز مختلف ہیں. کچھ اچھی صحبت میں بھی آتے ہیں اور برے لوگوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں. کچھ ماحول میں ڈپینڈ ٹچ رہتے ہیں، یار بس ٹھیک ہے ذرا بہت زیادہ قریب بھی نہیں جانا. ایسی کیا بات ہے بہت زیادہ قریب؟ جتنا قریب نہیں جاؤ گے تو پورا فیض ملے گا ہی نہیں نا. چاہیے 444 وولٹ یا 220 واٹ، آپ مجھے بتائیں اس سے کم ہوں گے تو جو ہے بلب روشن نہیں ہوگا. پوری صحبت چاہیے، اچھا ماحول پورا چاہیے آپ کو، تبھی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. ایک ہمارے دوست ہمیں مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کھانا بنانا چاہے، دیگچی کو چولہے پہ چڑھا دے اور جو ہے وہ چولہا جلا دے اور تھوڑی پیاز ڈال دے، تھوڑا تیل ڈال دے، اس میں آئل ڈال دے، اور اس کے بعد پھر چولہا بند کر دے. 2 منٹ کے بعد پھر پکائے، پھر چولہا آن کرے، پھر بند کر دے، پھر جلائے، تھوڑی آنچ دے، پھر تھوڑی تیز کرے، پھر بند کر دے. اس طرح تو فجر میں شروع کرے گا، عشاء تک بھی کھانا تیار نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ مسلسل آنچ کی ضرورت ہے، مسلسل تپش کی ضرورت ہے. مسلسل کسی نے کہا نا کہ اگر مسلسل قطرے گرتے رہیں تو چٹان میں بھی سوراخ کر دے گا.
جب مسلسل درس میں بیٹھتے رہے، اجتماعات میں آتے رہے، اچھی صحبت میں بیٹھتے رہے تو پھر تبدیلی آئے گی، ورنہ کبھی آئے کبھی نہیں آئے، موڈ ہوا تو آئے، موڈ ہوا تو نہیں آئے، گانے بھی سن لیے، نعتیں بھی سن لی، اچھے ماحول میں بیٹھے برے ماحول میں بیٹھے، تبدیلی نہیں آتی۔ کہتے یار مجھے دعا میں لذت نہیں آتی، ذکر میں مجھے لذت محسوس نہیں ہوتی، اچھے ماحول کی مجھے برکت نہیں مل رہی۔ بات یہ ہے ہم اچھے ماحول میں مستقل آ ہی نہیں، ہم نے تو ایک ہاتھ شیطان کو دیا ہوا ہے، کبھی اس سے گرفت چھڑا کر ادھر آتے ہیں، پھر اس سے دوستی پکی کر دیتے ہیں۔ دوستی پکی کرنی ہے تو اچھے لوگوں سے کرنی ہے، شیطان سے ناطہ چھڑوانا ہے۔ ایک شخص کے متعلق ہے سیدنا علامہ محمد بن احمد صاحبی فرماتے ہیں ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے اس کو کلمے کی تلقین کی تو کہنے لگا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، معاذ اللہ بغیر کلمہ پڑھے پڑے۔ ایک شطرنج کھیلنے والے کو مرتبہ کلمے کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا شاہ یعنی بادشاہ، اس میں کچھ ہوگا ایسا، یہ کہنے کا اس کا دم نکل گیا۔ یہ ہے بری صحبت کہ وہ شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، شرابی نہیں تھا، شرابیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی نحوست یہ ہوئی، اس وقت وہی گفتگو ہوتی رہتی تھی، جام پلائے جاتے تھے، اٹھائے جاتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بری صحبت ہمیں کسی آخرت کے وقت، نزا کے وقت، موت کے آخری لمحات میں کسی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، کوئی موت اگر کسی کی ہوگی تو خراب ہو جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، یہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جو لوگ مسلمان آئے وہ مسلمان ہی جائیں گے ضروری نہیں ہے، یہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان تھے مگر گئے تو کافر ہو کر گئے۔ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، ایمان لے آئے اور پھر ایمان لے کر سلامت چلے۔ کچھ کافر تھے اور کافر آئے، ایمان نہیں ملا اور کافر ہی چلے گئے۔ ڈرنا چاہیے کہ ایمان ملا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور یہی سوچ اللہ والوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ ان کے پیش نظر یہ حدیث ہوا کرتی تھی انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا دار و مدار، ایمان کا دار و مدار، انما الاعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو پھر نماز کا بھی ثواب ملے گا، نماز، روزہ، زکات، حج، صدقہ، خیرات، فطرے، عمرے، مدینے، مکے کی حاضریاں۔ اور اگر برا خاتمہ ہوا، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی زکات، کوئی عمل، کوئی نمازیں فرض ہوں یا نفلی روزے ہوں، کوئی کام نہ آئے اگر ایمان برباد ہو۔ اتنی نازک بات ہے، اور تو کرے، کبھی تنہائی کا غور کرے۔ جس شخص کے بلیک وارنٹ نکلے ہوئے ہوں، کیا اس کو نیند آئی؟ تو آپ سوچے گا یار پولیس تو چھاپے مار رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، کسی وقت بھی میں گرفتار ہو سکتا ہوں۔ غور کریں کہ ہمارے بھی بلیک وارنٹ نکل چکے ہیں نا، موت کا قاصد کے پاس ہمارا وقت دے دیا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ ڈرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اچھے خاتمے کی، کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ ایمان مل گیا۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے زبردست اللہ کے ولی ہیں، 4 ائمہ کرام میں ان کا ذکر ہے، ان کی وصال کا وقت قریب آیا ہے، آپ نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ان کے صاحبزادے جب کوئی اور سن رہے تھے، کن سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا شیطان کہہ رہا تھا آپ ایمان سلامت لے کے گئے تو میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، تو بھی ابھی چال کھیل رہا ہے، جب تک ایمان لے کر نہ چلا جاؤں گا اس وقت تک میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی وقت نہیں، وقت ابھی ہے مگر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ کمپلیٹ تو جب ہوگا کہ ایمان لے کر میری آنکھیں بند ہو گئی، روح پرواز کر گئی اور ایمان سلامت لے کر چلا گیا۔ بڑے بڑے محدثین خوف کھاتے رہے، ہم کس گنتی میں ہیں، ہمارا تو شمار ہی نہیں ہے، ان کی خاک میں بھی ہمارا شمار نہیں ہے۔ اور ہمارے اعمال اور ہمارے معاملات اور ہمارے شب و روز کیا کریں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور تو کریں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھی صحبت نہیں ہے، اور ایسے صحبت اختیار کی ہے جس طرح میں نے عرض کیا تو فائدہ نہیں پہنچے گا، یاد رکھیے۔ اور جو لوگ صحبت پاتے گئے، ایسی کئی باتیں ہیں، میں کتابوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں، شرح صدور پڑھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، پڑھنی چاہیے،
موت سے پہلے کیا موت کی دعا مانگنا جائز ہے؟ موت سے پہلے کیا اعمال کرنے چاہیے؟ کسی کو نزا کی حالت میں دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ اور جب کوئی چلا جائے دنیا سے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے قبر میں راحت پہنچانے کے لیے کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ راحت قبر حاصل کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ فیس بک کیسے چلتی ہے، پوسٹ کیسے ہوتی ہے، شیئر کیسے کیا جاتا ہے، اور بوسٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور سرچ کیسے کیا جاتا ہے، سب باتیں معلوم ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ نظر کے وقت ہر گھر سے جنازہ اٹھنا ہے، ہم نے اپنی اس میت کے ساتھ کیا کرنا ہے، تلقین کیسے کرنی ہے، کلمے کی تلقین کیسے کرنی ہے، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کلمے کی تلقین کیسے کی جائے، اور بعد دفن کی تلقین ہوتی ہے، اس کی حدیث میں فضیلت بھی ہے، کیا اس کی تلقین کے الفاظ ہمیں یاد ہیں؟ نہیں پتا، کیوں نہیں سیکھ رہے؟ صحبت کا عمل ختم ہے۔ بیان ختم کرنے سے پہلے چند باتیں مختصر دو واقعات عرض کرتا ہوں میرے ویڈیو پیارے سے۔ پہلے یہ بات عرض کروں کہ موت کے وقت جب کسی کا قریب آئے تو اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، اس وقت تو ذہن بھی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، شیطان بھی اپنے پورے زور پر ہوتا ہے، اس وقت یہ چاہیے کہ گھر والے جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے وہ قریب ہو، اور سب دھیرے دھیرے کلمہ پڑھتے رہیں، اسے کلمہ یاد آ جائے گا، اور اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے گا، اور جس کا کلام آخر لا الہ الا اللہ ہوا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سورہ یاسین پڑھی جائے اس میں جا کر کے لوگ۔ اسی طرح تلقین ہے، اس کے الفاظ ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تلقین کی جائے، کتابوں میں لکھی ہیں وہ کلمات۔ بہرحال تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ سب باتیں ہمیں جاننا چاہیے۔ وہ صحبت کی بات کر رہا ہوں کہ اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آئے اور مدنی ماحول سے وابستہ رہے، میرے آفس میں ہی کام کرتے تھے، ان کے پاس ایک چھوٹی سا رسالہ رہتا تھا 28 کلمات کفر۔ جب میں آفس جاتا آئے دن مجھ سے پوچھتے رہتے انڈر لائن کرتے، یہ جملے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ بتائیں۔ میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے، کیونکہ بعض اوقات بندہ زبان سے ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے جنت لکھ دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا کہتا ہے کہ جہنم اس کلمے کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں جاتا ہے۔ انڈین گانے سننے، پاکستانی گانے سننے، کفریات ہیں، ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، اس کو کفریات لکھے ہیں بعض اور امان بنا کیا کہہ رہے ہیں ان کی زبان سے ہمیں پتہ ہی، تو شیطان ایسے اچک کر لے جائے گا اگر اچھی صحبت نہیں ہوئی تو۔ میٹھی اقدار اسلامی ان کی جب موت کا وقت قریب آیا، اللہ اللہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا تم بھی کلمہ پڑھو، لوگ تو تلقین کرتے تھے، وہ خود کہنے لگے بیٹا تم بھی کلمہ پڑھو، میں بھی پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھتے ہوئے اس وقت سے منسلک ان کی روح پرواز کر 10 رمضان المبارک عشرۂ رحمت ان کو ملا، رمضان میں کوئی دنیا سے عشرۂ رحمت میں اللہ کی رحمت کے سائے میں چلے گئے کلمہ پڑھتے۔ ایک اور ہمارے دوست ہمارے محلے کے، ان کی جب موت کا وقت قریب آیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان کی کافی خدمات تھی۔ موت کے وقت میں بچے کو بلایا کہ بیٹا سورہ یاسین پڑھو، بچہ سورہ یاسین پڑھتا رہا اور باپ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اچھی صحبت، اچھے ماحول کی یہ برکتیں ہیں کہ موت کے وقت بھی فائدہ دے گی، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ الرحمن، قیامت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ دعوت اسلامی میں سما جاؤ، اچھی صحبت اختیار کرو، درس میں، بیان میں، نیکی کی دعوت میں، مدنی دورے میں، مدنی قافلے میں سفر کریں، اپنا وقت گزاریں، دیکھیں آپ کے اندر کیسا چینج آتا ہے۔ دنیا کے لیے بہت سفر کرتے ہیں آپ، اللہ کے دین کے لیے بھی سفر کریں، کچھ اپنے بزنس سے، کچھ اپنی جاب سے وقت نکال کر جائیں، دیکھیں جائیں گے تو ہوگا، گڑ ڈالیں گے تو میٹھا ہوگا۔ میں کہتا ہوں گڑ نہیں، چینی نہیں، ان کے نقصانات تو بہت سارے لکھے جا رہے ہیں، اگر شہد ڈال دو اس میں نقصان ہی نہیں، جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو میرے پیارے میٹھے سائیں بھائی اس مدنی ماحول میں شہد کیسے ملے گا؟ گڑ یہ ہے کہ آپ آئے چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ایک ہفتے بعد ملے، جو ڈیلی بنیادوں پر آتے ہیں کسی صورت میں بھی۔ آپ کے پاس اگر ایسا وقت نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کی پیجز کو لائک کریں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نیٹ یوز کریں، ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی .net، مدنی چینل گھر میں الیکٹرانک موبائل آپ کے پاس موجود ہے، اس کو وقت دیں، مگر چلتے پھرتے نہیں۔ وہی ایک سلسلہ آپ دارالفتہ ہے سنت وہ سن لیں، آپ خواہ اجتماع ہے، آپ کے ٹائم ڈیفرنس ہے، آپ اس کو آسانی سن سکتے ہیں۔ اس طرح جو آپ کی بیانات وغیرہ نکل چکے ہیں لائیو
دعوت اسلامی دائر مدنی چینل پر فیس بک پہ وہ اس کا پیج بنا ہوا ہے، آپ جائیں تو وہ جتنے سلسلے گزر چکے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اچھی صحبت آپ کو نیٹ سے بھی مل سکتی ہے، اور یہی نیٹ آپ کو جہنم کی گہرائی میں مل سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن سارے اعضاء گواہی دیں گے، اگر ان اعضاء سے، ان ہاتھوں سے یوٹیوب میں سیکس کی فلمیں دیکھی ہوں گی تو یہ گواہی دیں گے، فیس بک پر گندی پکچریں اور گندی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تو گواہی دیں گی، زبان کچھ نہیں کر سکے گی، اس پر مہر لگا دی جائے گی، سب اعضاء گواہی دیں گے، زمین کی کچھ گواہی دیں گی کہ مجھ پر رہ کر اس شخص نے یہ اعمال کیے، اور اگر سچی توبہ کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مدنی ماحول اس میں سلیقوں بلکہ اس کی ورکر بنے، ہماری کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے، آئے، نیکی کی دعوت کا کام ہے، ہر ایک شخص کرے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری خوشی ہے، تو جو آپ جانتے ہیں، جو سنت کا پتہ چل گیا آپ کو، آپ اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ نیکی کی دعوت میں ہر اسلامی بات، آج دعوت کی بہت کمی ہے اور دعوت کی زیادتی بھی ہے۔ آپ نے کہا ایسی بات کی، جی ہاں، دعوت ہو رہی ہے، عید پر دعوت ہو رہی ہے، بقرہ عید پر دعوت ہو رہی ہے، بوٹیوں کی دعوت ہو رہی ہے، چائنیز کی دعوت ہو رہی ہے، بہت ساری دعوت ہے، 11ویں کی دعوت ہو رہی ہے، 12ویں کی دعوت، جائز ہے، مگر بھائی نیکی کی دعوت سے کیوں بھولے جا رہے ہو؟ کیا یہ صرف علماء کا کام ہے؟ کیا یہ صرف مسجد کے امام کا کام ہے؟ یا جس نے دستار اپنے سر پر رکھی اسی کا کام ہے؟ جو کتاب لے کر درس دیتا ہے اسی کا کام ہے؟ کیا حدیث میں یہی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا؟ اس میں کسی عالم کا ذکر ہے، کسی فاضل کا ذکر ہے؟ تو سب کے لیے ہے، جو جانتا ہے جتنا صحیح بات یاد کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ہم سب جو آج یہاں بیٹھے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ یہ اجتماع دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے، ہر شخص کوشش کرے کہ ایک ایک کو لے کر آ جائے، صرف ایک کو لائے، تو یہ آپ کا اجتماع دگنا ہو جائے گا، مگر سیریس توجہ سے، جیسے ہم دنیا کا کام کرتے ہیں، ریمائنڈر لگاتے ہیں، ہم بھی ریمائنڈر لگائیں، جمعرات کو ہو رہا ہے اجتماع، بدھ کو لگا دیں، منگل کو لگا دیں۔ اپنے امپورٹنٹ بک میں ہم نے دیکھا، اپنے موبائل فون کی بک میں دیکھا کہ کون کون دوست مجھ سے قریب میری بات مانتے ہیں، سب ان کو دعوت دی، ان کو دعوت دے کر ان کے پاس چلے گا، اپنی گاڑی لے کر بٹھا کر لے آئے۔ یقین جانے آپ کوشش تو کریں، عربی مقولہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ آپ دیکھیں نمازی نہ پڑھ جائے تو مجھ سے کہیے گا، مدنی اجتماع کی تعداد نہ بڑھ جائے تو کہیے گا، مگر ہم شاید یہ کام کرنے کے لیے شرم کرتے ہیں۔ جن کاموں میں شرم کرنی چاہیے تو وہ تو کر نہیں رہے، جس سے پردے کا حکم ہے اس سے ہم کر نہیں رہے پردہ، جہاں نگاہیں جھکانے کا حکم ہے وہ تو کر نہیں رہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو نگاہیں ہماری ان کے محاسن پر ہیں۔ جن چیزوں سے بچنا ہے اس میں شرم آ رہی ہے، جس میں شرم کرنی ہے، جس میں حیا کرنی ہے وہ نہیں ہو رہی، اور جس کو کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے۔ آج نیت کریں انشاءاللہ الرحمن کہ ہم نیکی کی دعوت عام کریں گے، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ تو مدینے والے کا کام کرنا ہے، سید کرنا ہے مدینے والے کا، ان کا ہی تو فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ ہم سب کریں گے تو برائیاں کا خاتمہ ہوگا، جو ہے وہ برے اخلاق ختم ہوں گے، بے نمازی نمازی بن جائیں گے، بے عمل باعمل ہو جائیں گے، بے نمازی نمازی بن جائیں گے، بلکہ نوافل پڑھنے والے بن جائیں گے، جو روزے چھوڑتے ہیں روزے رکھنے والے بن جائیں گے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، آج وہی تہجد گزار بن چکے ہیں۔ جو ایک وقت نماز پڑھتے تھے آج وہ اشراق و چاش کی نمازوں کے پابند بن گئے ہیں۔ جو ڈائجسٹ پڑھتے تھے آج قرآن کی تلاوت کریں، جو گانے گاتے تھے آج وہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ آئیے میرے ویڈیو پیارے صاحب، عزم کیجیے، ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ الرحمن نیکی کی دعوت کی دھوم بجائیں گے، خود بھی دعوت دیں گے اور دعوت دے کے دوسروں کو لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور رحمت فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہر جمعرات بعد عصر یہاں پر اسی مسجد میں سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، ہر جمعرات ہی کو آیا کیجیے، ہر جمعرات کو پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں بعد عصر۔ مدنی قافلے کے لیے اعلان بھی ہے کہ 6، 7، 8 جولائی کو مدنی قافلہ سفر کرے گا۔ کہاں کرے گا؟ یہ القمر میں یہ مدنی قافلہ سفر کرے گا۔ اس کے لیے آپ ضرور ان مدنی قافلے کا ہمراہ جائیں، انشاءاللہ الرحمن بہت ساری باتیں آپ سیکھ کر اور نیکیاں لے کر اپنے دامن میں واپس پلٹیں گے۔ اسی طرح تعویذات افطاریہ کا بستہ بھی لگا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ تعویذ چاہتے ہیں تو
انشاءاللہ رمضان آپ کو مل جائے گا. اور ایک اسلامی بھائی کی صحت کے لیے بھی کہا گیا انشاءاللہ ہم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر ہوگا. اب آگے کا جدول کیا ہے؟ جو کعبہ معظمہ کا تصور باندھ کر عمر حضرات کا تصور باندھ کر اپنے گناہوں کی طرف توجہ لٹائیے. اسے ذکر کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.